السلام علیکم۔ آج 23 اپریل 2021 میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان میں بھی یہ موضوع شروع ہو گیا، پوری دنیا میں شور مچ گیا، پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگ گئیں، بالخصوص امریکہ، یورپ۔ وہ کون سا ایسا سربراہ مملکت تھا جس نے میاں محمد نواز شریف کو فون نہیں کیا کہ آپ ایسا کام نہ کرو، ہم آپ کو یہ والی پیکج ڈیل دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ چیز اناؤنس کرتے ہیں، ہم آپ کو اتنا ریلیکس دیں گے، آپ ایٹمی دھماکے نہ کرو۔ دوسری طرف انڈیا تھا کہ جن کے بیانات ہی آسمان کو چھو رہے تھے، اور پاکستان کے اندر ایک عجیب سی وحشت طاری ہوئی تھی، لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر منافقین اس وقت بھی، وہ جون سی بھی صفوں میں تھے، ہم سب کو پتا ہے، ان سب نے کہا کہ میاں صاحب یہ دھماکے کرنا ہمارے اگینسٹ چلا جائے گا۔ لیکن وہی میاں محمد نواز شریف جو آج انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اسی شخص نے کہا تھا نا کہ صرف اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، اب یہ دھماکے ہم کر کے رہیں گے، اور وہ کر کے رہے۔ پوری دنیا سے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگیں، اس کا مقابلہ بھی کیا اور پاکستان کو مسائل سے نکالا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہی منافقین پھر سازشیں کر رہے تھے، پھر کارگل ہوتا ہے اور پھر دیگر کام ہوتے ہیں، پھر حکومت الٹی جاتی ہے، پھر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے، کیا ہوا کہ اگر ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کی تھی، نکال دیتے نا۔ اگر پیروں میں دم ہوتا نا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہوتے، دوسروں کی بساکیوں پہ نہ آئے ہوئے ہوتے، خود سازش نہ ہوتے، سازش کا حصہ نہ ہوتے، تو سوچ آزاد ہوتی۔ لیکن ایک غلام کبھی بھی ایسا نہیں کام کر سکتا، غلامانہ سوچ ہے۔ ایک سفیر کو نکالنا یا نہ نکالنا یہ الگ بحث ہے، لیکن ایسا وقت آیا کیوں، یہ اس سے بڑی بحث ہے۔ بہرحال میاں محمد نواز شریف نے جب بھی وقت پڑا ہے، وہ اپنے امتحان میں شکر الحمدللہ پورا اترا، اسی لیے قوم آج میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ۔